دیکھیں ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم تو شروع سے فیس کر لیتے ساری چیزیں، ہمارے اوپر کیسز، جیلوں میں ہماری لیڈرشپ، جو حال تھا آپ کے سامنے ہے. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو میاں صاحب والوں نے یہ سارا کچھ بھگتا. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے بھگتا، لیکن ہم سمجھے کہ میاں صاحب والے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. لیکن جس طرح کی ان کی آپ نے دیکھی اسٹیٹمنٹ، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں وہ وقت نہیں بھولا، میں حساب لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. پھر کبھی کوئی اور پریشر آ جاتا ہے تو پھر وہ کوئی میٹھا سا کوئی دوسرا بیان دے دیتے ہیں. تو ہم تو سمجھے تھے کہ وہ سیکھیں گے، لیکن جس طرح آ کر انہوں نے سیاسی طور پر یہاں پہ لاڈلے بننے کی کوشش کی، کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ کیا یہ صرف میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہا ہے، یا ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دانیال عزیز بھی کہہ رہا ہے، مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہا ہے، اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، آپ بھی کہتی ہیں. تو پھر وہ جب سیکھ نہیں رہے تو اگر چیئرمین ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے پاس وہی کیڈر ہے، وہی ووٹر سپورٹر ہے جو پیپلز پارٹی کا تھا. جب چیئرمین اب خود وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے لاہور میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں، اور چیئرمین صاحب کی جو بات ہے وہ سب واپس آ رہے ہیں. آپ 8 فروری کو رات کو رزلٹ دیکھیے گا نا کہ جو آئیں گے، ہم بہت پر امید ہیں سرپرائز رزلٹ آئے گا. سندھ کو ہم سویپ کر رہے ہیں، 61-62 سیٹوں میں سے 50+ لے رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں 7 اگر پہلے تھی یا 6 پہلے تھی تو 15 سے زیادہ لے رہے ہیں ہم. اور اسی طرح سینٹرل پنجاب سے اچھے کی امید سمجھ رہے ہیں. بلوچستان کی واضح پوزیشن ہے کہ ہم وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں، اور کے پی میں بھی کچھ سیٹیں ملیں گی. تو سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہے میئر صاحبہ، اور آپ بھی دعا کریں. اور سر پیپلز پارٹی نے کراچی کی 22 قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اپنے تمام کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے ہیں. ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کراچی کی یہ نشستیں جیت کر کیا بلاول ہاؤس تک پانی پہنچانے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے؟ بہت کچھ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے جتنا کچھ کیا ہے، یہ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ چلیں، میں آپ کو نہیں کہتا، لیکن بہت سے سکرات بکرات آ کے نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بڑے بھاشن دیتے ہیں. وہ جی سندھ حکومت کو پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا. دیکھیں اگر ہم نے تباہ کیا ہوتا تو اس وقت یہ پوزیشن ہماری سندھ میں نہ ہوتی. 2008 میں جذبات کا ووٹ تھا، پیپلز پارٹی کو بہت سیٹیں ملی. 2013 میں کیا ہوا جب آر او الیکشن تھے، ہمارے اوپر کیسز تھے، 8 سے زیادہ سیٹیں لی. 18 میں کیا ہوا جب آر ٹی ایس بھی تھا، ہمارے لوگ جیلوں میں تھے، لوگوں کے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، ہم نے تو 13 سے زیادہ سیٹیں لی. اب تو ہم سویپ کر رہے ہیں، شہری حلقوں میں بھی ہمارے لوگ ہیں. ہم تو جتنی سیٹیں ہیں ہم تو سب کو کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کرے گا ہم سب جیتیں گے. لیکن 15 جو 22 میں سے 15 تو کمفرٹیبل ہیں ہم لوگ جیتنے کی پوزیشن میں. 15 کل سعید غنی 13 کہہ رہے تھے، آج آپ نے 15 کر دیے. دیٹس اے ٹال آرڈر سر. 2018 میں بتا رہا ہوں کیسے وہ کیسے سن لینا. دیکھیں ہمیں بڑا سخت مقابلے کی امید تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے ان کے جیتنے کے چانسز تھے. پہلے بھی وہ ان کو ہرایا گیا تھا، وہ جو فیصل واڈا صاحب جیتے تھے. بعد میں جب بائی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی 7ویں نمبر پہ آئی تھی. اب انہوں نے ان کو ضد کر کے، وہ جو وہاں پہ کوئی بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، انہوں نے ضد کر کے ان کو آؤٹ کر دیا. اب تو ہمارے بالکل چانسز ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ والی سیٹ بھی ہم جیت رہے ہیں. تو 15 ایسے ہوئی، 13+2. اور صوبائی لیول پہ کتنی نکال لیں گے کراچی سے؟ صوبائی میں تو وہاں پہ ہم زیادہ نکال رہے ہیں سیٹیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے الحمدللہ. جو ایم کیو ایم کی حالت ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے. سر ایم کیو ایم کا پاور شو آپ نے دیکھا ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی کا آپ نے لوکل باڈی گورنمنٹ کے اندر ان کا ایک کھڑے ہوتے ہوئے ان کا بیانیہ دیکھا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے. آپ لوگ تو کراچی سے نشستیں نہیں نکال پائے ماضی میں بھی، مگر سر الیکشن اب ایم کیو ایم بہرحال یہ کہہ رہی ہے، 243 سے 5 ساتھی ان کے شہید کیے. دن دہاڑے آپ کے لڑکے پکڑے گئے ہیں، اسلحہ سمیت پکڑے گئے ہیں. 7 منگو پیر سے بھی، سلجانی سے الیکشن آفس کے باہر آپ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ نالا ہے. مگر سر وہ اس بات میں ان کے وزن ہے کہ جی فرمائیے گا سر. وہ سفید جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ آ کے بولتے ہیں. یہ کیسز میں اوپن چیزیں ہیں کہ ان کے لوگ جو کرمنل تھے وہ آپس کی فائٹ میں گئے. کیسز آپ لوگ کیا الطاف حسین سے رابطے میں نہیں ہے کہ وہ بوائے کاٹ کا اعلان کر دیں کہ ووٹر باہر نہ نکلے؟ جی
الطاف جیسے بندے سے جو پاکستان کے خلاف بات کی ہم کبھی بھی رابطے میں نہیں آ سکتے. رابطے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے بندے سے ہم آئیں. یہ دیکھیں اب میں آپ کو کیا حال بتاؤں ان کا. ایم کیو ایم تو بہت برے حالات میں ہے. سر 2013 میں 19 سیٹوں سے یہ 2018 میں 4 سیٹوں تک محدود ہو گئے تھے، لیکن اس کا بہت سارا فائدہ اور ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف چلا گیا تھا. تمام تر سہولت کاری موجود تھی تحریک انصاف کو. مگر سوال یہ کہ ابھی ایم کیو ایم کو کتنا لیتے دیکھ رہے ہیں؟ جی ایم کیو ایم کی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نکلی تو 1-2 سیٹس پر ہی محدود ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ دیکھ لیجئے گا 8 فروری زیادہ دور تو نہیں ہے.